الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حاضرین جمعہ، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، زمین آسمان بنائے، سورج چاند تارے بنائے، دریا سمندر بنائے، حجر شجر بنائے، یہ سب کچھ دنیا کی جو رونق زیب و زینت ہے، یہ صرف اور صرف اس عظیم ذات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا حبیب بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ وہ ذات ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے آپ کی ذات کا تذکرہ اس لیے مناسب سمجھا کہ یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا ہے، یہی وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ ایسی ذات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لائی۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات، آپ کی شان کتنی بھی بیان کی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یوں کہا ہے کہ دنیا کے جتنے درخت اس کا قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، اور اس قلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کے اخلاق، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کی سیرتی زندگی اور نبوت کے بعد کی زندگی، ان چیزوں کو لکھا جائے تو سمندر کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے کمالات، آپ کے صفات ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شان بیان کی ہے، لیکن چند شاعر اس میں بہت ممتاز ہیں۔ چنانچہ ایک شعر کے اندر شاعر نے بات کہی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، شاعر اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی نظروں میں اتنی اونچی تھی، اتنی عظیم بلند ہمت اور عالی مرتبت وہ شخصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ کائنات کی چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دوں گا، تمہارے تابع بنا دوں گا، بشرطے یہ کہ تم
میرے حبیب کے تابع ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کے طریقے پہ چلا جائے، تو یہ دنیا اور کائنات کی ہر چیز آپ کے تابع ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ایک شاعر نے کہا کہ محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ جو بھی اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، اس دین کی بنیادی شرط، اس دین پر عمل کرنے کے لیے پہلی بات جو اللہ نے کہی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے سینے کے اندر اس طرح ابلنا چاہیے جس طرح سمندر جب موجیں مارتا ہے اور اس کی ٹھاٹھیں سمندری لہریں کناروں سے آ کر ٹکراتی ہیں تو سمندر کا ایک شور اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ میرے حبیب کی محبت تمہارے سینوں میں، تمہارے قلبوں میں اس طرح سے ہونا چاہیے جیسے سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہے، اتنی محبت غالب آنا چاہیے۔ آپ اندازہ کر لو کہ اس درجے کی محبت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے بندے کے دل میں۔ کس کی محبت؟ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے شاعر نے بات کہی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی کتنے بھی آپ دین پہ عمل کریں، کتنے بڑے بھی نمازی بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، آپ کتنے بھی دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، لیکن اگر آپ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو یہ تمہارا کیا دھرا عمل سب بیکار ہے، نامکمل ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں کتنا ضروری ہے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اپنی زبان مبارک سے آپ نے یہ بات کہی کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ آپ کی بات ہے، آپ اپنے ہر امتی سے کہہ رہے ہیں۔ پیارے نبی کی یہ بات صرف صحابہ تک نہیں ہے، تابعین تک نہیں ہے، تبع تابعین تک نہیں ہے، ہم سے، ہمارے بعد آنے والوں سے، قیامت تک آنے والے ہر امتی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا، مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی ایمان والا، مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اتنا محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میرے امتی کے دل میں میری محبت اتنی نہ ہو جائے، کتنی؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک بیٹے کو اپنے باپ سے جو محبت ہوتی ہے، ایک باپ کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، ایک شخص کو اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار سے، اپنے نسب والوں سے، اپنی برادری سے، اپنے قبیلے سے، اپنے محلے والوں سے جو ایک محبت ہوتی ہے، یہ محبت پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک غالب نہ ہو جائے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس واقعے سے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لو کہ ایمان مکمل کرنے کے لیے ہم سب کے سینوں میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ضروری ہے اور کس قدر محبت چاہیے۔ تھوڑی محبت سے کام نہیں چلے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں تم کو اپنے باپ سے محبت ہے، اس باپ سے زیادہ محبت مجھ سے ہونا چاہیے۔ تم کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اس اپنی اولاد سے زیادہ محبت مجھ سے ہونا چاہیے۔ تمہیں دنیا میں اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنے کسی نسب قبیلے برادری والے سے محبت ہے،
وہ اپنا ہے بول کے محبت ہے، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میری محبت ان تمام محبتوں پر غالب ہونا چاہیے۔ سب ہمارے نزدیک محبوب ہیں، لیکن جب بات پیارے آقا کی محبت کی آئے گی تو اس محبت میں ہم اپنے والد کو قربان کریں، اس محبت میں اپنی اولاد کو قربان کریں، اس محبت میں اپنے تمام اعزاء اقربا رشتہ دار کو قربان کریں، اور سب کی محبت پر غالب اگر آئے تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا آج ہم تذکرہ کریں گے کائنات کی اس عظیم ذات کا کہ جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا، جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، جن کی وجہ سے ہمیں نماز ملی، جن کی وجہ سے ہمیں عبادت ملی، جن کی وجہ سے دنیا میں جو کچھ ملا وہ انہی کی وجہ سے ملا، جن کی وجہ سے ہمیں جنت بھی ملے گی، جن کی وجہ سے جہنم سے برات بھی ملے گی، جن کی وجہ سے شفاعت بھی نصیب ہوگی، اللہ ناراض ہوں گے لیکن منانے کے لیے وہاں بھی ہمیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن آج ہمیں ہر چیز سے محبت ہے، اگر محبت کی کمی آئی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہر چیز دنیا میں ہمیں محبوب ہے، ہم اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی گاڑی سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے اہل و عیال سے محبت کرتے ہیں۔ یقین مانے ہر ایک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیا سرکار دو جہاں کی محبت، کیا تاجدار مدینہ کی محبت کہ جن کے لیے اللہ نے دنیا بنائی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ نے مجھ سے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد، اے میرے حبیب سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا، اگر تمہاری پیدائش مجھے مقصود نہ ہوتی، اگر مجھے تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ افلاک، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، یہ چاند سورج ستارے، یہ دریا حجر شجر، یہ جنت، یہ ساری چیزیں میں نہ بناتا۔ یہ سب کچھ جو ملا صدقے میں ملا آقا دو جہاں سے۔ لیکن آج ہمارے سینوں میں افسوس ہے، امت مسلمہ کے سینوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہ رہی۔ محبت ہے تو محبت غالب نہ رہی۔ ہر ایک کہہ تو سکتا ہے کہ نہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن غالب ہونے کی، محبت کے غلبے کی کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کائنات میں ہمارے لیے دنیا کی عمدہ سے عمدہ چیز، مہنگی سے مہنگی چیز، خوبصورت سے خوبصورت چیز، ہر اپنی نظروں اور آنکھوں کو بھا جانے والی چیز کتنی بھی عمدہ ہو، اس سے بہتر چیز، اس سے زیادہ محبت، اس سے زیادہ ہمارے دلوں میں عظمت وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ لیکن آج وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج ہم آپ کی شان میں کوئی اگر ہجو کر دے، آپ کی توہین کے لیے کوئی الفاظ کہہ دے، تو آج امت مسلمہ اتنی غفلت کی نیند میں ہے کہ اس کے کان کی جو نہیں رینگتی، اس کا دل بے چین نہیں ہوتا، اس کے دل میں وہ جذبہ موزن نہیں ہوتا کہ کسی نے اگر کوئی توہین کی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں کیا کر گزرنا چاہیے۔ محبت آج وہ ختم ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دل میں وہ محبت غالب ہو میرے حبیب کی۔ کوئی تو بات ہے اللہ کے پاس، اللہ کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوایا ہے۔ کتنی عظیم شخصیت ہے
عرش پہ 1,24,000 انبیاء آئے، اللہ نے کسی نبی کا نام نہیں لکھا۔ یقیناً نبی تمام انسانوں میں افضل ہیں، اللہ کے نزدیک مکرم ہیں، باعزت ہیں، لیکن ان نبیوں میں سب سے اعلیٰ و افضل ہمارا نبی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھوایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے اپنا نام۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، کائنات میں سب سے افضل ذات انبیاء کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ آپ کو کیا وہ مقام عطا فرمایا؟ آپ کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا۔ ایسی عظیم ذات، ان کی عظمت، ان کی محبت کتنا ہمارے سینے میں ہونا چاہیے۔ افسوس امت مسلمہ آج اپنے نبی سے وہ محبت نہیں کر رہی ہے جو محبت صحابہ نے کی، جو محبت تابعین نے کی، جو محبت تبع تابعین نے کی، جو محبت اولیاء کرام نے کی، جو محبت صوفیاء کرام نے بھی کی۔ آج وہ محبت آج اس دور میں ہمارے سینوں میں وہ نہیں رہی۔ اسی وجہ سے تو کوئی آپ کی شان میں جو چاہے وہ بک دیتا ہے، اور دنیا کے مسلمان اسے سن کر آرام کی نیند سو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوسناک دردناک بات ہے کہ بتاؤ، اگر نبی کی ذات پہ کیچڑ اچھالا جائے، نبی کی شان میں گستاخی کر دی جائے، نبی کے لیے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جائیں، اور پھر بھی مسلمان خاموشی سے اسے سن کر برداشت کر لے جائے، تو یہ سمجھ لو کہ کہیں ہمارے ایمان میں نقص آ گیا ہے، ایمان میں کمی آ گئی ہے۔ کیونکہ ایمان اگر مکمل ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کیا کچھ نہ کر بیٹھتے۔ ایسی عظیم ذات اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب مبعوث فرمایا تو آپ سوچ لو، دنیا میں ہر انسان پیدا ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی؟ آپ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کو اتنی محبوب نہ ہوتی تو عام بچوں کی پیدائش کی طرح آپ کی بھی پیدائش ہوتی، لیکن عام بچوں کی طرح آپ اس دنیا میں پیدا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور جب آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے پیٹ میں تھا تو اس وقت آپ کا یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ ہمیشہ چمکتا تھا، اور یہ نور جب آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں یہ نور منتقل ہوا تو اس وقت حضرت بی بی آمنہ کی پیشانی پہ وہ نور چمکتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ساری دنیا جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، آپ اس دنیا میں کسی انسان کو تو کیا کسی جانور کو بھی تکلیف دینے نہیں آئے تھے، اس لیے کہ آپ کی ذات کو خود اللہ بیان کرتا ہے قرآن پاک میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اے پیغمبر، اے میرے حبیب، میں نے آپ کو دنیا جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ اس کو پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی اسٹڈی کرو۔ آج امت مسلمہ نے اپنے نبی کے بارے میں پڑھنا چھوڑ دیا، معلوم جانکاری لینا چھوڑ دیا۔ آج مجھے بتاؤ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے؟ کون جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس دنیا میں تشریف لائے؟ بی بی آمنہ
ان کا بیان ہے کہ جب تک محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں رہے کبھی ان کا بوجھ مجھے محسوس نہیں ہوا. یہ خود آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کا بیان ہے. کبھی مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا, کبھی مجھے تکلیف نہیں محسوس ہوئی, اور محسوس ہوگی بھی کیسے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ میں دنیا میں تمہیں کسی کے لیے بوجھ بنا کر نہیں بھیجا. آپ دنیا کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے, آپ کبھی کسی کے لیے بوجھ بن کر نہیں آئے. آپ کمزوروں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کر چلتے تھے, آپ نے اپنا بوجھ کسی ایک امتی پر نہیں ڈالا. تو بی بی آمنہ کیسے آپ کا بوجھ اٹھاتی؟ کہتی ہے کہ مجھے کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی. آخر وہ گھڑی آئی, وہ وقت آیا. بی بی آمنہ کہتی ہیں صبح کا وقت تھا, صبح صادق کا سہانا موسم, اور یہی جو ربیع الاول مہینہ چل رہا ہے یہی مہینہ تھا, اور جمہور کا قول ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی 571 عیسوی 22 اپریل, اور صبح 4:20 آپ سمجھ لو, کیونکہ مکہ میں 22 اپریل کو جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے وہ 4:20 کا ہوتا ہے. یہ صبح کا موسم تھا, پیر کا دن تھا, ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے عظیم ذات, جن کے لیے دنیا بنایا, جن کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو بنایا, اس عظیم ذات کو اس دن ربیع الاول پیر کے روز صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بی بی آمنہ کے ساتھ میں دایا تھی شفا بنت اسد, لیڈی ڈاکٹر سمجھ لو, وہ ساتھ میں تھی, اور وہ بیان کرتی ہیں, وہ جو حیرت انگیز سب کچھ دیکھ رہی ہیں, بڑے حیرانی کے عالم میں ہیں کہ یہ بچہ کیسا ہے, عجیب انداز ہے. دنیا کے سارے بچے ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں, ڈھیر ساری گندگی لے کر آتے ہیں, پھر انہیں غسل دیا جاتا ہے, انہیں صاف کیا جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ و مطہر اتنا صاف ستھرا بنا کر بھیجا کہ غلاظت نام کی کوئی چیز آپ کے جسم پر نہیں تھی. آپ کو گویا کہ غسل دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. یہ دایا خود بیان کرتی, شفا بنت اسد جو موجود تھی حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ. آپ صاف ستھرے آئے. دنیا کے بچے جب باہر آتے ہیں تو ان کی ناف کاٹی جاتی ہے, کیونکہ ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے, لیکن اولد مختونا ومقطوع السرہ, وہ بیان کرتی ہیں دایا کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنا کر بھیجا تھا کہ آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی, کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی دایا. اور فرماتی ہے کہ حیرت کی انتہا نہ رہی, دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کا ختنہ کیا جاتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا کیے گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. اور میں بتاؤں اس سے حیرت کی بات, آپ سنو. ابھی آپ کی عمر ہے 15-20 منٹ, شفا بنت اسود ہاتھ میں لے کر چومتی ہیں, اور اس کے بعد بی بی آمنہ والد ماجدہ ان کے پہلو میں لٹاتی ہیں. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے ہیں. 15-20 منٹ کی عمر ہے ابھی دنیا میں آئے ہوئے, کوئی بچہ ایسا نہیں کرتا. آپ فوراً پلٹ جاتے ہیں, آپ فوراً پلٹ جاتے ہیں, اور پلٹنے کے بعد مکمل ایک سجدہ کرتے ہیں. اور شفا بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی
ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام حیرت انگیز چیزوں کو دیکھا کہ میں پلک جھپکوں، اس لیے برابر میں نظر ڈالے ہوئے تھی۔ بیان کرتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے سجدہ بھی کیا، اور سجدہ ہی صرف نہیں کیا، مجھے بتاؤ ایک دن کا بچہ کیا 6 مہینے کا بچہ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ سجدہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو زور دے کر اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں، اور اتنا اٹھاتے ہیں کہ صرف چہرے کو ہی نہیں۔ شفا بنت اسد کا بیان ہے، جو دایا تھی اس وقت، جو لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک اپنے بائیں ہاتھ کے پہلو پر آپ مکمل اپنے جسم کو اٹھاتے ہیں، اور دایاں ہاتھ آپ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ سب کہو سبحان اللہ۔ کیا ذات تھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا وہ عظیم ہستی تھی، کیسا وہ نرالا بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر بتاتے ہیں، سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ میری امت اگر میرے طریقے پہ چلے گی، میرے ساتھ میرے رب کا شکر ادا کرے گی، سجدے شکر بجا لائے گی، میرے ساتھ اپنے اللہ کو ایک مان کر زندگی گزارے گی، تو وہ کامیاب ہوگی، فلاح اس کا مقدر ہوگا۔ یہ ساری آپ کی بچپن میں، یعنی تھوڑی سی عمر ہونے پہ یہ سارے واقعات ہوتے ہیں۔ اور سنیے کیا ہوتا ہے، اس وقت دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، عرب کیا عجم کیا، کوئی اچھی بات بتانے والا دنیا میں نہیں تھا، کوئی رہبری کرنے والا نہیں تھا، شراب نوشی عام تھی لوگوں کی، جوا کھیلنا، زنا اور ڈکیتی کرنا، دوسروں کا مال لوٹ لینا، یہ عام انسانوں کی عادت اور فطرت بن گئی تھی۔ کوئی انہیں سیدھی راہ چلانے والا نہیں تھا، پورے دنیا میں ظلمت کا اندھیرا تھا، سیدھا راستہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ سمجھ لو کہ تاریخ بیان کرنے والے نے اس وقت کا نام ہی جہالت رکھا، کہ جہالت کا دور تھا، زمانے جاہلیت کہا اس کو۔ ایسے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد شفا بنت اسد کہتی ہیں کہ میں نے اس بچے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، اور اٹھا کر میں نے آمنہ کی گود میں دے دیا۔ حضرت بی بی آمنہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، انہوں نے گود میں جیسے ہی لیا، بچے کو بوسا لیا، چوما چاٹا۔ اتنے میں اب بی بی آمنہ روایت کرتی ہیں، وہ بیان کرتی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے کہ میرے گھر کی چھت پھٹ گئی ہو، اور آسمان سے دھواں آ گیا، جس کو عربی میں الغمام کہتے ہیں، ہم جس کو دھند، کوہرا، فوگ جو بولتے ہیں، یعنی صبح کے وقت میں جو چھا جاتی ہے، اس طریقے سے پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ اب بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے میری گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے، اتنا پورا کمرہ دھند سے بھر گیا۔ اتنے میں ایک آواز آتی ہے، اور میں سن رہی ہوں بہت آسانی کے ساتھ۔ آواز یہ آتی ہے، طوفوا بها مشارق الارض ومغاربها اعطوه خلفا ومعرفت شیش وشجاعت نوح، اور ایک لمبی تفصیل ہے۔ کوئی بولنے والا بول رہا ہے، اور وہ آواز بی بی آمنہ کے کانوں تک ٹکرا رہی ہے۔ یہ عربی میں الفاظ تھے جس کا معنی یہ کہ اس بچے کو لے جاؤ۔ اس وقت مورخ بیان کرتا ہے کہ جبرائیل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بھیجا تھا، اور اللہ نے حکم دیا، طوفوا بها مشارق الارض ومغاربها۔ یہ بچہ ابھی تو پیدا ہوا ہے، لیکن اس بچے کو مشرق سے مغرب تک گھما دو، لے جاؤ اسے، پوری دنیا کی سیر کرا کے لاؤ۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ انہیں آدم کے اخلاق، نوح کی شجاعت، شیش کی معرفت، اور اس طریقے سے سارے انبیاء کے نام گنوائے،
اور جس نبی کی جو خوبی ہے وہ تمام انبیاء کی خوبیاں، آپ تمام انبیاء کی صفات و کمالات، وہ میری اس ایک حبیب، ایک ذات، ایک شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات کے اندر سب ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کی صفات، سارے کمالات آپ کو عطا کیے گئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ کیا ذات تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں کہا اللہ نے یہ باتیں؟ اس لیے کہا کہ لم یعرفوا فی نعتہ وصفاتہ وصورتہ، تاکہ ان کی پہچان ہو جائے، ان کے نام سے ان کی پہچان کراؤ، ان کی صفات سے ان کی پہچان کراؤ، ان کی صورت سے ان کی پہچان کراؤ، پوری دنیا پہچان لے کہ وہ ذات عظیم ذات ہے، وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنا آواز سننے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہیں کہ دھند چھٹی، لیکن پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں ہوں تو اپنے بستر پہ، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے سیر کرایا جا رہا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کہ میں نے اپنے گھر سے تو نگاہ ڈالی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے ایران کے قیصر و کسریٰ کے محل نظر آئے۔ وہ دھند چھٹنے کے بعد مجھے وہ محل نظر آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیدا ہوتے ہی جو معجزات رونما کیے، جو اللہ ایک اپنے نبی کو دیتا ہے، اس میں سے جانتے ہو ایک معجزہ یہ عطا فرمایا کہ فارس، جسے اس وقت فارس کہا جاتا تھا، آج ایران اس کا نام ہے، ایران کے اندر آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ 1000 سال سے ایران کے آتش کدے میں جو آگ جل رہی تھی، وہ آگ کبھی بجھی نہیں، یعنی آگ پہ آگ جلاتے رہتے تھے، کیونکہ آگ ہی کو وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کہ معجزہ پیارے نبی کا یہ ظاہر ہوا کہ ایران کی 1000 سال کی جلنے والی آگ بجھ گئی۔ ایران میں 2 مضبوط محل بنائے گئے تھے، اس کے بڑے بڑے برج تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسے پیدا ہوئی، اس محل کے 2 ٹکڑے ہوئے اور 14 برج بنائے گئے تھے، وہ سب نیچے گر گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی وہ قوت عطا فرمائی، اور یہ ان معجزات کے ذریعے سے بتانا چاہا کہ اب دنیا میں اب تک جو کچھ ہوتا تھا وہ ہو گیا، اب اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مان کر دنیا چلے گی تو دنیا کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اب دنیا کی ساری چیزوں کی پرستش ختم، اب صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک اللہ کو خالق اور مالک اپنا جانا جائے گا۔ اب طریقہ، دنیا کے جتنے طریقے تھے سب طریقے ختم، سب طریقے باطل، سب طریقے بیکار، اب طریقہ کارآمد وہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے اس دنیا میں جو بھی آپ کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو سنت نبوی پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کامیابی اس کے حصے میں آئے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے گا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں حیرت انگیز طریقے پر آئی ہے۔ پھر آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد ایک اور دایا نے آپ کو دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد عرب کے رواج کے مطابق عرب میں لوگ اپنے بچوں کو شہر سے دور دیہات میں بھیج دیتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں کھیڑا گاؤں۔ کیوں بھیجتے تھے؟ تاکہ وہاں کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے، وہاں پردوشن نہیں ہوتا ہے، وہاں آب و ہوا صاف ستھری ملتی ہے، اور وہاں کی زبان جو بھی لینگویج ہوتی ہے وہ بالکل کلیئر ہوتی ہے۔ کیوں؟ شہر میں تمام انسان الگ الگ بستیوں سے آ کر ملتے ہیں تو شہر کی زبان پیور نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو دیہاتوں میں قریوں میں بھیجا کرتے تھے۔ بچے وہاں کی ماؤں کا دودھ بھی پیتے، اس سے تندرست بھی ہوتے، وہاں کی آب و ہوا سے ان کی صحت اچھی ہوتی تھی، ان کی زبان اچھی ہوتی تھی۔ اسی کے مطابق
بی بی آمنہ چاہتی تھی کہ کوئی میرا بھی بچہ لے کے جائے، لیکن اب سنو کہ آپ کو لے جانے کے وقت کیا معاملہ ہوا۔ اب انشاءاللہ یہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، وقت کم ہے، وقت زیادہ آپ کا نہیں لیں گے، لیکن ایک بات ساتھ ساتھ اعلان کر دوں کہ گزشتہ جمعہ ہم نے وقف بل کے لیے اپنی رائے بھیجنے کا، ای میل کرنے کا آپ سے گزارش کی تھی۔ الحمدللہ 2 کروڑ کے اوپر امت کے جنہوں نے ذمہ داری کو محسوس کیا، سمجھا، تو انہوں نے ای میل کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردہ قوم سے اگر اتنا بھی کام ہو گیا تو یہ بہت اچھا کام ہوا۔ اگرچہ ہماری تعداد ہمارے ملک بھارت میں 34-35 کروڑ سے کم نہیں ہے، پھر بھی اگر 2 کروڑ ہم نے کیا ہے، اور مزید رات آج 12 بجے تک وقت ہے ہمارے پاس اور ای میل بھیجنے کا، تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جن حضرات نے بھی نہیں بھیجا ہے اب تک، جو نہیں کر سکے ہیں، ان سے اور میری چند نوجوانوں سے گزارش ہے، کیونکہ بہت سے حضرات موبائل سے جو ہے وہ ای میل کرنا نہیں جان پاتے ہیں، تو جو نوجوان ہیں وہ انہیں بتانے کی کوشش کریں۔ ابھی جمعہ کے بعد QR کوڈ بھی بہت سارے لگے ہوئے ہیں، تو وہ نوجوان ان کا موبائل لے کر ان سے کرانے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جب گھروں میں جائیں تو بھولنا نہیں، جن گھروں میں موبائل ہیں ان گھروں کے موبائل سے جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے، یہ QR کوڈ آپ فوٹو لے کر جائیں اس کا کیمرے میں، اور گھروں سے بھی کریں، لیکن رات 12 بجے تک یہ موقع ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہی موقع ہوتا ہے، اس کو کچھ لوگ مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مایوس کرنے والے اگر غیر کے ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن افسوس کب ہوتا ہے جب مایوس کرنے والے مومن اور اپنے ہوتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس امت کو ہمیشہ جو تعلیم دی ہے وہ کسی بات سے مایوس نہیں ہونے کی دی ہے، بلکہ پیارے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ مایوسی تو کفر تک لے جاتی ہے، کسی بات پہ مایوس نہیں ہوا جاتا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کرنے سے کیا ہوگا، ارے سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ ارے پہلے اپنا ایمان مومنوں، ایمان والوں بناؤ کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ میں ہے، فلاں حکومت کے ہاتھ میں ہے، یہی تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہی تو ہمارے ایمان کا نقص ہے۔ اور آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم میدان میں کشتی بھی نہ لڑیں، ہمارے ہاتھ پیر کو مٹی بھی نہ لگے اور کامیابی ہمیں ملے، ایسے کیسے ہوگا؟ اگر یہی بات ہوتی تو 313 کو صرف لے کر جنگ بدر کے میدان میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جاتے؟ آپ بھی میدان کے کنارے سوچ لیتے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم صرف 3 ہی تو ہیں، سامنے والے 1000 کا لشکر ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں لڑنے؟ تو آج مسلمانوں کی نگیٹو سوچ، منفی سوچ یہ دماغوں میں گھس چکی ہے۔ اپنے ایمان کو اللہ کے واسطے مضبوط بناؤ۔ ہمارا اللہ اتنا طاقتور ہے، اتنا قوی ہے کہ دنیا کی 1000 تدبیریں، اللہ کی تدبیر غالب آئے گی، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے تدبیر تو ہم غالب کریں گے، لیکن جد و جہد تم کو کرنا ہوگا۔ تمہاری حالت تم کو اگر بدلنا ہے تو جد و جہد محنت تمہیں کرنا ہوگا، میدان میں تمہیں آنا ہوگا، کشتی تمہیں لڑنا ہوگا، ہار جیت اللہ کے اختیار۔ تم ہارو گے یا جیتو گے، لیکن کشتی تو لڑو۔ لڑنے سے پہلے مایوسی کے الفاظ یہ مسلمان کی زبان سے زیبا نہیں دیتے۔ تو جو بھی علماء ہمارے اسلاف اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں بزرگان دین، جو امت سے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، علماء مسجدوں کے منبر سے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، امت کا کام ہے کہ علماء کے ان اعلانات پر عمل کریں، تائید کریں، جو بھی علماء کہیں اس پر فوری طور پہ عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس لیے آج شام تک آپ سے گزارش ہے کہ 13 ستمبر کی آج 12 بجے تک آپ کے پاس ابھی بھی چانس ہے۔ جن حضرات نے نہیں کیا، گھروں میں جہاں سے نہیں کیا گیا، آپ کے یار دوست محلے کے لوگ اگر نہیں کیے تو سب کو آگاہ کرو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی غیر مسلم بھی تو کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ تو میرے عزیز دوستو ایک بات بتاؤ، گھر تمہارا چھینا جا رہا ہے، پراپرٹی تمہاری جانے والی ہے، گورنمنٹ تمہاری پراپرٹی پر قبضہ کرنے والی ہے، تو تمہیں محنت کرنا ہے، اور غیر سے اس کا کیا لینا دینا؟ اور یا غیر سے کوئی رائے بھی نہیں مانگی گئی تو بھی وہ رائے دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بول کر کے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، غیروں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ JPC نے
جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے جو رائے مانگی ہے وہ ان سے مانگی ہے جن کی زمینیں ہیں. زمینیں کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی. زمینیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. اور اللہ کی جو زمین ہے وہ تمام وقف زمین ہے. اس وقف زمین کو بچانا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری غیروں پر ہے یا مسلمانوں پر ہے؟ ارے یہ مسجد ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مسلمان کے اوپر. تو اس لیے اپنا احساس، یہ اپنا فریضہ سمجھنے کی کوشش کرو. ہر فرد کی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی. اب امت مسلمہ میں میر جعفر، میر صادق ہوں گے تو ہوں گے، اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اس سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا ہے، بلکہ ہمیں میدان میں آنا ہے. اور یہ نہیں کہ ایک کام کر کے اب پھر چادر لے کے سو جائیں گے. جب جب وقت ضرورت پڑے گی، جب جب علماء آپ کو آگاہ کریں گے، جب جب ہمیں باطل تمام چیزوں کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا ہوگا. ڈرنا نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ مکمل کریں. جد و جہد آپ کریں، کامیابی اللہ میں عطا فرمائے گا. اس بنیاد پر یہ جوانوں سے خاص طور پہ کہوں گا کہ جو موبائل خوب چلاتے ہیں، تھوڑا سا یہ آج دیر رات تک بجائے اس کے کہ دنیا کے ڈھیر سارے غلط کاموں میں موبائل چلائیں، اس کام کے لیے موبائل چلائیں. گلی کوچوں میں چلے جائیں، گھر گھر جا کر لوگوں سے موبائل لے کر اسکین کریں اور مسلم پرسنل لا کی ویب سائٹ کو پہنچائیں. انشاءاللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارے تمام وقف کی زمینوں کے لیے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے. جب جب ضرورت پڑے گی وہ ہمیں اعلانات کے ذریعے آگاہ کرے گی، اس وقت ہمیں وہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.